بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، ایک دفعہ ایک غریب عورت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی مفلسی کا حال بتانے لگی کہ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لیے بغیر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی، اللہ پاک تمام خزانوں کا مالک ہے اور جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو، میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ آخر کار جب اس عورت کا اصرار بے حد بڑھ گیا تو حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جاؤ مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ تو وہ عورت مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیلا تلاش کر کے لے آئی۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مٹی کے ڈھیلے پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی، اس سے اپنے بچوں کی شادی کا بندوبست کر لو۔ تو وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا یہ نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا اور گھر جاتے ہی اس نے مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کیے اور پاک صاف لباس پہنا، وضو کیا اور اس عمل کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے 3 کی بجائے 300 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا۔ سامعین، اس عورت کا خیال تھا کہ جیسے ہی یہ ان مٹی کے ڈھیلوں پر دم کرے گی تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد اس پر جنون کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ سورۃ اخلاص پڑھتی جاتی اور مٹی پر دم کرتی جاتی۔ اسی طرح لگاتار 3 دن تک وہ ان مٹی کے ڈھیلوں پر عمل کرتی رہی، مگر مٹی ویسے کی ویسے ہی رہی۔ آخر کار وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی کہ آپ نے نہ تو وضو کیا اور نہ ہی غسل کیا اور نہ ہی خوشبو کا اہتمام کیا، اور صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی، جبکہ میں نے غسل بھی کیا، خوشبو بھی لگائی اور گھر کو پاک صاف بھی کیا اور 3 دن سے مسلسل سورۃ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی۔ بتائیے میرے عمل میں کیا غلطی ہے؟ اس عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا کہ تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شہر سے بیزار ہو کر اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر ایک اجنبی علاقے اجودن پہنچ گئے۔ یہ علاقہ ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس علاقے میں چند بستیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک ہندو گوالن اس طرف سے گزری۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر رک گئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں گوالن ہوں اور روز دودھ بیچنے جاتی ہوں۔ آپ کی باتوں سے اس گوالن کو اندازہ ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنتا ہوگا۔ اور وہ عورت آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ 1 پیالہ دودھ دینے لگی اور کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھتی اور پھر اپنے راستے چلی جاتی۔ اسی طرح ایک دن وہ بہت پریشانی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنے حالات بیان کرنے لگی۔ کہنے لگی، بابا جی میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ یہاں سے کچھ دور ایک جوگی آ کر ٹھہرا ہے اور اس کے شاگرد مجھ سے روزانہ آ کر دودھ لیتے ہیں، مگر پیسے نہیں دیتے اور میرا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میں بہت غریب ہوں،
اور جوگی کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے دودھ نہ دیا تو میرے سارے کے سارے مویشی مر جائیں گے۔ یہ سن کر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، صبر کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جوگی کے شاگرد گوالن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گوالن ایک مسلمان فقیر کے پاس بیٹھی ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور وہ عورت گھبرا کر اٹھنے لگی تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گئی۔ ڈر کے مارے کبھی وہ شاگردوں کو دیکھتی، کبھی بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب جوگی کے شاگرد پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اس گوالن کو میں نے آج اپنے پاس بٹھا لیا ہے اور تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ سامعین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ سب کے سب نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے، اور جب کافی دیر ہو گئی اور جوگی کے شاگرد واپس نہ گئے تو جوگی ان کو ڈھونڈتا ہوا اس طرف آ نکلا جہاں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جوگی نے دیکھا کہ اس کے چیلے ایک مسلمان فقیر کے پاس ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ وہ پتھر کے بن گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے منتر وغیرہ پڑھنے لگا، مگر اس کا ہر منتر بیکار جاتا اور وہ بہت پریشان ہوا کہ اس مسلمان فقیر کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے منتروں کو بیکار بنا رہی ہے۔ اس نے سوچا یقیناً یہ مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ جب اس کے تمام منتر بیکار ہو گئے تو اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ نے ان کو رہا نہ کیا تو یہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس پر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جوگی ہو، تم لوگوں کو پریشان کرتے پھرتے ہو۔ مزید فرمایا، اب میں دو باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، یا تو تم اسلام قبول کر لو اور ہمارے ساتھ رہو، یا شہر سے بہت دور چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جیسے ہی یہ لفظ ادا ہوئے تمام چیلوں کو ہوش آ گیا۔ جوگی سمیت سب نے آپ سے معافی مانگی، لیکن سامعین، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے وعدے کے مطابق اجودن شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بہت دور چلے گئے۔ سامعین، امید ہے کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔